اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم all level اسلامیات by Sir Mukarram. Today we are going to study the topic ancestors of Holy Prophet peace be upon him. آج ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے آبا و اجداد کے بارے میں جانیں گے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شجرہ نسب سلسلہ نسب کن لوگوں سے جا کے ملتا ہے، اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا اینسسٹرز کا جو سلسلہ ہے وہ آج ہم اسٹڈی کریں گے۔ لائف ان مکہ اینسسٹرز، یہ ٹاپک ہمارے پاس لائف ان مکہ کے حوالے سے ہماری بکس میں اویلیبل ہے، اور اینسسٹرز کو ہم اسٹڈی کریں گے۔ ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم، ڈائریکٹ ڈسینڈنٹس آف حضرت اسماعیل دا اولڈسٹ سن آف حضرت ابراہیم۔ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہے حضرت اسماعیل کے نسل میں سے تھے، اور حضرت اسماعیل حضرت ابراہیم کے سب سے بڑے بیٹے تھے، تو یعنی حضرت ابراہیم کے سب سے بڑے بیٹے حضرت اسماعیل کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ڈائریکٹ تعلق رکھتے تھے۔ حضرت اسماعیل ہیڈ 12 سنز، حضرت اسماعیل جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے تھے، ان کے 12 بیٹے تھے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت اسماعیل کو 12 بیٹے دیے تھے۔ ون آف ہز ڈسینڈنٹس فہر نون بائی ہز ٹائٹل آف قریش، حضرت اسماعیل کے بیٹوں میں سے ایک جو آگے بڑھا اس میں فہر تھا، جس کو قریش کے ٹائٹل سے جانا جاتا تھا۔ واز اے فیمس پرسنالٹی آف اس ٹائم، یہ اپنے وقت کا سب سے فیمس پرسنالٹی رکھنے والا شخص تھا۔ فرسٹ ڈسینڈنٹ قصائی گرینڈ سن ہاشم، اسی طرح فہر جو ہے اس کی نسل میں سے قصائی ان کا پوتا تھا، یعنی کہ گرینڈ سن تھا، اور گرینڈ سن جو ہے ہاشم کی نسل سے آگے چلا، یعنی کہ فہر کا ایک ڈسینڈنٹ یعنی اس کا بیٹا قصائی، اور قصائی کا جو گرینڈ سن تھا وہ ہاشم تھا، اور ہاشم جو تھے وہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈائریکٹ اپنے آپ سے ٹریس کرتے ہیں، یعنی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تعلق ہاشم سے جا کے ڈائریکٹ ملتا ہے۔ تو اس وقت سلسلہ نسب جو ہمیں سمجھ آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، اور حضرت اسماعیل کے نسل میں سے فہر، اور پھر فہر کے نسل میں سے قصائی، اور قصائی کے نسل میں سے ہاشم، اور ہاشم کی نسل میں سے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ سلسلہ نسب ابھی ہمیں سمجھ آ رہا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈسینڈنٹس کو ہم اسٹڈی کر رہے ہیں۔ ہاشم اینڈ ہز بردر Hashim and his brother organized and dispatched trade caravans and established trade links with foreign countries. جو ہاشم ہے اور ان کے بھائی آرگنائز کرتے تھے اور قافلے بھیجتے تھے تجارت کے لیے بیرون ممالک میں، غیر ممالک میں تجارت کے حوالے سے۔ عبد المطلب became very prominent among the قریش، قریش کے خاندان میں نسل میں ابو المطلب جو تھے وہ بہت زیادہ نمایاں حیثیت رکھتے تھے۔ ہی واز ہولی پروفٹ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گرینڈ فادر، یہ نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا تھے۔ یہاں پہ آگے دوبارہ ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ حضرت ابراہیم کے بیٹے حضرت اسماعیل، حضرت اسماعیل کی نسل میں سے فہر، اور فہر کی نسل میں سے قصائی، قصائی کی نسل میں سے ہاشم، اور ہاشم کی نسل میں سے عبد المطلب۔ یہ وہ سلسلہ چلا آ رہا ہے جو ہمیں یہاں تک سمجھ آتا ہے جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے گرینڈ فادر تھے۔ 3 incidents of his life are very important. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا کی زندگی کے 3 واقعات بہت اہم ہیں جو تاریخ میں بیان کیے جاتے ہیں۔ The restoration of the fountain of زمزم، آپ نے زمزم کے چشمے کو دوبارہ سے بحال کیا، یعنی کہ آپ نے اس کی ریسٹوریشن کروائی تاکہ اس کے جو اوپر غلط لوگوں کا قبضہ ہو گیا تھا وہ آپ نے حاصل کر کے صحیح لوگوں کے ہاتھ میں دیا۔ 2، جو آپ کا دوسرا کام تھا وہ یہ تھا کہ دا ڈائلاگ ود ابراہا دا کرسچین وائس رائے آف یمن ہو ہیڈ کم ود اے لارج آرمی ٹو ڈسٹرائے دا کعبہ ان 571 AD۔ دوسرا آپ نے ابراہا کے ساتھ کامیاب ڈائلاگ کیا جو کہ کرسچین وائس رائے تھا، عیسائی تھا، جو کہ بہت بڑا لشکر آرمی لے کر آیا تھا خانہ کعبہ کو مسمار کرنے کے لیے، نعوذ باللہ 571 AD کے اندر۔ تو یہ بھی نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا ابو المطلب نے کامیاب ڈائلاگ کر کے اسے واپس بھیج دیا تھا اور خانہ کعبہ کو ڈسٹرکشن سے بچا لیا تھا۔ تیسرا کام اینڈ دا برنگنگ اپ آف ہز آرفن گرینڈ سن، اور آپ نے تربیت کی، آپ نے پرورش کی اپنے یتیم پوتے کی جو نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم تھے، یعنی دا لاسٹ پروفٹ آف اللہ، اللہ کے آخری نبی کو آپ نے پرورش میں اپنے رکھا۔ ہز سن عبداللہ فادر آف ہولی پروفٹ پیس بی اپون ہم واز میریڈ ٹو آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ڈاٹر آف وہاب۔ آپ کے بیٹے عبداللہ نے شادی کی حضرت آمنہ سے جن کے والد کا نام وہاب تھا، اور نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے والد اور والدہ بنے۔
لسن کیئرفلی. اگر آپ کو کوئی بھی سوال کرنا ہے اس لیکچر کے بارے میں تو آپ واٹس ایپ نمبر پر رابطہ کریں. اس کے علاوہ بھی اگر کوئی بھی مسئلہ پیش آ رہا ہے تو کسی بھی ٹاپک کے حوالے سے بھی رابطہ کر سکتے ہیں. سوال کریں یا کمنٹ میں لکھ دیں, مکمل کلیریفیکیشن حاصل کریں ہیں. وہاب belong to noble and illustrious family. وہاب جو ہیں یعنی حضرت آمنہ کے والد نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا ایک قابل ذکر خاندان سے تعلق رکھتے تھے. He fell ill and died at Yathrib when he was returning back to Syria on a business trip. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نانا جو ہیں وہ یثرب میں انتقال کر گئے تھے جب وہ سیریا یعنی شام کے علاقے سے تجارت کر کے واپس آ رہے تھے. In inheritance, he left a few camels, goat and a slave girl named Ayman. انہوں نے اپنی وراثت کے اندر جو ہے چند اونٹ, گوٹس, بکریاں اور ایک غلام لڑکی چھوڑی تھی جس کا نام ایمن تھا. After his death, Holy Prophet peace be upon him was born to Amina at Makkah on 12th of Rabiul Awwal 571 AD. والد کے انتقال کے بعد نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کا پیدائش جو ہے 12 ربیع الاول 571 AD کو آمنہ کے گھر میں ہوئی. This is the end of the lecture. Kindly subscribe and share the channel. Kindly comment the video in comment section. یہ ancestor تھے یعنی کہ لائف ان مکہ کے ٹاپک میں نبی مہربان صلی اللہ علیہ وسلم کے انسسٹرز کے حوالے سے ہم بات کر رہے تھے. اگلی ویڈیو میں ہم لائف ان مکہ کے اگلے ٹاپک کو یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب کو اور جو زندگی آپ نے مکہ میں گزاری اس حوالے سے ڈسکس کریں گے. تو یہ پہلا ٹاپک تھا جو مکہ کے حوالے سے انسسٹرز تھا جس کو ہم نے ایکسپلین کیا. تھینک یو ویری مچ فار واچنگ دس ویڈیو.